بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہے آفاق صاحب. اسکول چلا رہے ہیں، تو ان سے رائے لیتے ہیں کہ اسکول چلانا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے. جی جناب بتائیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکول چلانا اگر اپنے تجربے کی بنیاد پر میں بتاؤں تو اسکول چلانا بہت آسان ہے اگر آپ کے ساتھ آپ کے ہم خیال لوگ ملیں، اور اگر آپ کے ساتھ آپ کے ہم خیال لوگ نہیں ہیں. دیکھیں، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. کوئی بھی کام آپ نیک نیت سے شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے، لیکن دوسرے کے دل میں کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا. جتنی مرضی آپ خلوص کا مظاہرہ کریں، اپنا پورا تجربہ، اپنی پوری صلاحیت، اپنی پوری توانائی آپ صرف کر دیں ان بچوں کو بہتر سے بہتر ماحول دینے میں، بہتر سے بہتر تعلیم دینے میں، ان کا مستقبل. اگر آپ کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ ہم آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے ایک ایک چیز آپ نے بچوں کو دے دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ذہن میں یہ سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک قدم بھی آپ آگے نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے لیے اسکول چلانے کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ مضبوط اعصاب کا ہونا بہت ضروری ہے. بہت سی باتیں، بلکہ زیادہ تر باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن آپ کو چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. بس اگر صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نے سب کچھ بچوں کے لیے کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دے گا. اگر گھبرا کر اگر ہٹنا چاہیں تو پہلے قدم پر ہی آپ ہٹ سکتے ہیں. آپ کی بات سے ایک بات بتاتا چلتا ہوں میں کہ آپ نے فرمایا کہ اسکول چلانے کے لیے اسٹرانگ نروس چاہیے بہت. اور یہ جو اسٹرانگ نروس کی بات ہے، یہ ضیاء الحق کے بارے میں بڑی مشہور تھی کہ اس کے جو نروز ہیں بہت اسٹرانگ ہیں، اور یہ کچھ بھی کر گزرتا ہے، اسے کچھ ہوتا ہی نہیں. یعنی یہ بڑے فیصلے کرنا بھی بڑی ہمت اور جرت کی بات ہوتی ہے. تو لیکن اب آپ نے یہ بتانا ہے نا کہ اسکول چلانے میں جن مشکلات سے آپ دوچار ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس مشکلوں سے بچیں. بعض مشکلات مثلا میں اپنی بات بتاتا ہوں. میں چاہتا ہوں بچوں کو بہت کچھ. جس جگہ میں اسکول چلا رہا ہوں نا، وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں کبھی اسکول کو چلا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب میں نے اسکول شروع کیا تو کوئی 1 مہینے کی بات کرتا تھا، کوئی 2 مہینے، کوئی 3 مہینے، کوئی 6 مہینے، اور الحمدللہ میرا 4تھا سال ہے اسکول چل رہا ہے. اور میں جانتا ہوں کہ اگر آج میں نے وہاں اسکول ختم کر دیا نا تو وہاں آئندہ کوئی جرت بھی نہیں ہے اسکول کرنے کی، بالکل سوچے گا بھی نہیں کہ یہاں کوئی اسکول آ کر کرے. بہت سی وجوہات ہیں. اگر آپ کے پاس 200 بچے ہیں تو ان میں سے اگر 150 بچے آپ کو فیسیں نہ دیں، 3 مہینے 4 مہینے، ٹیچرس کو آپ نے وقت پر تنخواہیں دینی ہے، کہاں سے آپ دیں گے؟ 1 مہینے اگر آپ ٹیچر کو تنخواہ نہ دیں تو سوچیں کہ بچوں کی نظروں میں، ٹیچر کی نظروں میں آپ کی کیا بات رہے گی. بہرحال یہ تھوڑی مشکلات ہیں، لیکن ان سب کو مطلب فائنینشلی بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے زیادہ پرابلم وہاں یہ ہوتی ہے کہ ایسے علاقے میں اگر آپ کو ٹیچر نہ ملیں، بے شک جیسے بھی ہو، ٹیچر اگر مل جائیں تو آپ ان کو چلا سکتے ہیں نا. لیکن اگر ٹیچر ملے ہی نہ، آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ کے پاس 3 ٹیچرز ہیں، ایک اگر چلی جائیں گی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میرے پاس 8 ٹیچرز ہیں، ٹھیک ہے نا، بلکہ 9 ہوتی ہیں، 10 بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر 8 میں سے مجھے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اگر ایک ٹیچر بھی چلی جائے میں کہاں سے لاؤں؟ رزلٹ میرے پاس آتا ہے 0%. باقی اسکولوں میں جائیں تو وہ ٹیچر کو نکال دیتے ہیں، اور میں منتیں کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی نہ جائے. وجہ ہے کہ ایک ٹیچر چلی جائے تو میرے پاس ہے. یعنی بہت ساری بس یہ پرابلم، وہاں پر بہت سارے مسائل ہیں. لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اچھے دن بھی آئیں گے انشاءاللہ. اللہ فضل اور اللہ فضل کرے گا. انشاءاللہ. اب میں سوچتا ہوں کہ اگر آج میں اسکول کو بند کر دوں تو ان بچوں کا کیا ہے جو کہ وہاں اتنے، ان کا کیا قصور ہے اس میں، یا ان والدین کے کیا قصور ہے جو سچ مچ فیسیں دے رہے ہیں، آج بہت غریب ہیں لیکن پڑھانا چاہتے ہیں بچوں کو. یہ کو سوچ کر بس میں اس کو ختم نہیں کرتا. انشاءاللہ چلے گا. دعائیں چاہیے انشاءاللہ. اللہ فضل کرے، کرم کرے. تو
آپ سعید صاحب کی طرف سیدھے ہو جائیں، رائے سے ہمیں نوازا. اگر میری رائے میں کچھ کمی ہے تو سوری. یہ تو دنیا ہے، یہ چونکہ رنگ برنگی دنیا ہے، اس میں ہر آدمی کا تجربہ الگ ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے جنہوں نے 100 برانچیں کھولی ہیں اسکولوں کی، اور کچھ لوگوں سے ایک بھی نہیں قابو آتا. ہاں تو یہ ایک عجیب مطلب دنیا کا ایک چکر ہے. بہرحال ہم یہ سروے اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی رستہ پتہ لگے. آؤ نا مستری صاحب، ٹھیکیدار صاحب، تسی اور کچھ دسو اپنی گل کہ تو دسو یہ مکان بنانا کتنا آسان تے کتنا مشکل ہے. میں بنایا کو نہیں بارہ اس واسطے کہ میرا تو اپنا ایک طریقہ سی کہ آج نہیں تو کل مر جانا تو کیا کرنا ہے، رہنا ہی نہیں. سر سیدھی جی گل ہے، پیسے نے لوگوں سے کوئی مشکل نہیں ہے، جنہیں کو پیسے نہیں انہیں سے مشکل ہے. تے جڑا رویہ مطلب ہونا ہے مستریاں نا، خاص طور تے مزدوراں نا تے مستریاں، اے رویے دے بارے تسی کیا آکھ سکتے؟ رویے نے بارے تو یہ گل ہے کہ مستریاں مزدوروں اگر دو چار تڑی ٹرکے اور پیسے تو رویے نے سیدھا ہونا چاہیے. اگر پیسے سارے انہیں کی دینا ضرورت تو پھر انہیں رویے خراب ہو جانا. اور ہمیں اصل دوئی جگہ بہت ہیں وہ تو چل جاتا بال دینے تیار رویے نے کوئی مسئلہ نہیں، بس پیسے نہیں گل ہے. یہ جڑا مطلب مال ضائع کرنا ہے، یہ مال ضائع کرنا ہے. اگر ٹھیکیدار نہ ہوگا تو مال انہیں کو انہیں کی ایک دفعہ دسو بچے انہیں پیسے کٹے جاتے ہیں مال ضائع کتنے پھر نہیں ضائع کرنا. ایک دفعہ اس کی دسا ٹھیکیدار کہ بھائی تیرے پیسے کٹے جاتے ہیں، سمٹ نہیں بولی ایک لکھ چھوڑانا بجاک نہ بھی کرتے اسے کہا ایک بار سمٹ لکھی گئی نا پھر اس کے بعد ضائع نہیں کرنا، روکنا طریقہ ہونا. میری بات تھوڑی سی جی مکمل رہے جی گی. بسم اللہ بسم اللہ. جی آفاق صاحب کی بات. نہیں اس میں ایک بات یہ ہے جو بہت ضروری ہے نا، اگر آپ اسکول کے لائیں تو آپ کا خود کوالیفائڈ ہونا ضروری ہے. ضروری ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہو. دیکھیں ڈگری ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اسکول چلا رہے ہیں تو آپ کے پاس تمام کے تمام جو امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں نا آپ کم سے کم سیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں. ایک دفعہ سیکھنا آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا خود کوالیفائڈ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، کم از کم تمام سبجیکٹس میں آپ کو کمانڈ حاصل ہونی چاہیے. خاص کر انگلش، میں تو کہہ رہا ہوں انگلش، میتھمیٹکس اور سائنس، یہ 3 سبجیکٹس ایسے ہیں نا ان پر آپ کو عبور حاصل ہونا چاہیے. اور ہر ایک کوالیفائڈ، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوالیفائڈ ہونا چاہیے، ڈگری ہولڈر نہیں ہونا چاہیے، اس کو کیسے آپ؟ نہ ڈگری ہولڈر ہونا، میں یہ بات نہیں کہہ رہا. ڈگری بھی ضروری ہے، لیکن دیکھیں کمانڈ کا مطلب یہ ہے نا، مکمل اس کے اوپر آپ کو ہولڈ ہونا چاہیے. ہاں مثلا میں ایک بات بتاتا ہوں، بعض لوگ آرٹس میں یعنی میٹرک کرتے ہیں، ایف اے کرتے ہیں، بی اے کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے طور پر اپنی محنت سے وہ فزکس بھی پڑھا سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، کیمسٹری میں پڑھا سکتے ہیں، انگلش میں کمانڈ حاصل کر سکتے ہیں، فزکس کیمسٹری میں خود پڑھ سکتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں اب یہاں ڈگری تو نہیں ہے ان کے پاس، لیکن اگر آپ خود اپنے شوق سے پڑھنا چاہیں، خود اگر اپنے شوق سے پڑھنا چاہیں. دیکھیں اچھا، یہ آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ایک کویشچن ہے. جی جی. آپ یہ بتائیں گے یہ تعلیم میں اور شعور میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ یہ کہیں کاؤنٹ ہوتا ہے؟ بہت فرق ہے. اچھا، بہت فرق ہے. بڑے بڑے تعلیم، شعور جو ہے تعلیم سے آتا ہے یا تعلیم شعور سے آتی ہے؟ یہ تو فلسفہ ہو گیا یہاں پر اصل میں. آپ نے کہا نا ڈگری ہونا ضروری ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. آپ ہی کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. نہیں، ڈگری ایک علیحدہ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور تجربہ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے کہ ایک میرے استاد ہوا کرتے تھے، پتہ نہیں آج کل کہاں ہیں، وہ سندھ کے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ صرف 2 جماعت پاس تھے. وہ خود وہ کہتے تھے، بزرگ تھے. الجبرا میں نے اس سے سیکھا اور ماسٹر تھے والے. اب ان کے پاس ڈگری کہاں سے؟ اور پورے ہالڈ اسٹریٹ میں جتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں نا، وہ ہر گھر میں جا کے بتایا کرتے تھے میں اے لیول کی میتھ پڑھایا کرتے تھے. یہاں ان کے پاس تجربہ تھا، ڈگری نہیں تھی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جی جن کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن تجربہ ہے، انہوں نے اپنے شوق سے سیکھا ہے. آج کل تو جی پلیز. آج کل 8ویں 9ویں پڑھتے ہوں تو ان سے آپ لوگوں کا پڑھا سنا ہے وہ نہیں سکتا. میتھ اس لیے کمزور ہے کہ پڑھے نہیں. آپ بتائیں آپ کی کیا فیلڈ ہے؟ اچھا اچھا، تو کوالیفکیشن مطلب کہاں میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے؟ اچھا اچھا اچھا، صحیح. آج کل کس کمپنی کے ساتھ لوگ؟ لوکل ایک کمپنی ہے
अच्छा अच्छा ग्रॉस सही सही। तो क्या आपका काम फील्ड में जाके? मेरा स्टोर का काम है, स्टोर में बुकिंग वगैरह करने का। अच्छा सही मेडिसिन सही। ये जो डॉक्टर के पास आप जाते हैं और मेडिसिन उसको आप इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो ये इसका कोई रियल जो कस्टमर है उसको भी कोई बेनिफिट होता है या सिर्फ डॉक्टर को ही बेनिफिट होता है? नहीं, उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जो वो इफेक्टिव होती हैं और कुछ बस वो कंपनी जैसी होती हैं वो पैसे दे दिला के कर लेते हैं। ठीक ठीक। तो बाकी मेरा जो काम है वो डॉक्टर के साथ, मेरा तो मेडिकल स्टोर के साथ। सही सही। तो ये जो आज हमारी महफिल रही है इसके मतलब अगर आप कोई बात शेयर करना चाहें? ये इस तरह का महफिलें तो होनी चाहिए जी, इंशाल्लाह हर घर में होनी चाहिए, सही क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी भी कोशिश है कि ऐसा करें इस तरह, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन बहुत ख़राब हो गई है मोबाइल के फिक्रों में, कंप्यूटर के, नेट में, सही सही। हर तरफ जो इस तरफ जो है आ ही नहीं रहा। वैसे आप मतलब कंपेयर करें अगर आप पिछली नस्ल से और इस नस्ल से, ये नस्ल हमारी कोई इम्प्रूव नहीं कर रही जो आप वाली जो है हाँ, ये मज़हब के मामले में? बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, उस हिसाब से नहीं होनी, और इस हिसाब से होनी चाहिए। अच्छा क्योंकि हमारा उसमें वो माइंड एक उस तरफ सेट हो गया है, वो मतलब उल्टे कामों की तरफ, मोबाइल का यूज़ करना, कंप्यूटर का यूज़ करना और काम है ही नहीं। तो इस तरह तो हमारा ध्यान ही नहीं होता। थोड़ा सा ध्यान हो, कोई बताने वाला हो, थोड़ा बहुत होता है, फिर वो साइड पर हुआ तो फिर हम उधर वापस, ये मसला है। कोशिश है इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप एक बात में शेयर करें, आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, कि जब भी कोई नई इन्वेंशन आती है, कोई नई चीज़ मार्केट में आती है, हमेशा उसका नेगेटिव यूज़ ही क्यों देखा जाता है? अभी आपने जिक्र किया ना कि मोबाइलों में पड़ गई है थिंग्स लाइक दैट, तो मतलब वो हमारा जो तकरीबन एशिया के जितने मोबाइल तकरीबन सब में यही प्रॉब्लम है कि हम उसको नेगेटिवली ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिवली हम देखते ही नहीं उसको। वैसे आपके ख्याल में से पॉजिटिवली लेने की ज़रूरत है? ज़रूरत है ना, मतलब एक मोबाइल के देखने, मोबाइल के जो यूज़ है मेन तो वो है कि आपको कॉन्टैक्ट होना चाहिए, लेकिन हम तो वो फिर शुरू हो जाते हैं लगातार। नाज़रीन, मिलते हैं हम ब्रेक के बाद।